قرآن مجید کا سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں کے پاس ان کا حساب اس وقت آ پہنچا اور وہ ہیں کہ غفلت میں پڑے منہ موڑے ہی جاتے ہیں۔ جب ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس کوئی نیا حکم آتا ہے تو اسے بس صرف کان لگا کر سن لیتے ہیں اور پھر اس کا ہنسی کھیل اڑاتے ہیں۔ ان کے دل آخرت کے خیال سے بالکل بے خبر ہیں اور یہ ظالم چپکے کانا پھوسی کیا کرتے ہیں کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بھی نہیں، بس تمہارا ہی سا آدمی ہے، تو کیا تم دیدہ و دانستہ جادو میں پھنستے ہو؟ تو اس پر رسول نے کہا کہ میرا پروردگار جتنی باتیں آسمان اور زمین میں ہوتی ہیں خوب جانتا ہے، پھر کیا کانا پھوسی کرتے ہو، اور وہ تو بڑا سننے والا واقف کار ہے۔ اس پر بھی ان لوگوں نے اکتفا نہ کی بلکہ کہنے لگے یہ قرآن تو خواہ بہائے پریشاں کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے خود اپنے جی سے جھوٹ موٹ گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے، اور اگر حقیقتاً رسول ہے تو جس طرح اگلے پیغمبر معجزوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے اسی طرح یہ بھی کوئی معجزہ جیسا ہم کہیں ہمارے پاس بھلا لائے تو صحیح۔ ان سے پہلے ہم نے جن بستیوں کو تباہ کر ڈالا معجزہ دیکھ کر بھی تو ایمان نہ لائے، تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا کہ ان کے پاس وہی بھیجا کرتے تھے، تو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے ہو تو عالموں سے پوچھ دیکھو۔ اور ہم نے ان پیغمبروں کے بدن ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں، اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے سہنے والے تھے۔ پھر ہم نے انہیں اپنا عذاب کا وعدہ سچا کر دکھایا، اور جب عذاب آ پہنچا تو ہم نے ان پیغمبروں کو اور جس کو چاہا چھٹکارا دیا، اور حد سے بڑھ جانے والوں کو ہلاک کر ڈالا۔ ہم نے تو تم لوگوں کے پاس وہ کتاب قرآن نازل کی ہے جس میں تمہارا بھی ذکر خیر ہے، تو کیا تم لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے کتنی بستیوں کو جن کے رہنے والے سرکش تھے برباد کر دیا، اور ان کے بعد دوسرے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو جب ان لوگوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو ایک ہی بھاگنے لگے۔ ہم نے کہا بھاگو نہیں، اور انہی بستیوں اور گھروں میں لوٹ جاؤ جن میں تم چین کرتے تھے تاکہ تم سے کچھ پوچھ گچھ کی جائے۔ وہ لوگ کہنے لگے ہائے ہماری شامت، بے شک ہم سرکش تو ضرور تھے۔ غرض وہ تو برابر یہی پڑے پکارا کیے، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بجھا کے ٹھنڈا کر کے ڈھیر کر دیا۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے بیکار لغو نہیں پیدا کیا۔ اگر ہم کوئی کھیل بنانا چاہتے تو بے شک ہم اسے اپنی تجویز سے بنا لیتے، اگر ہم کو کرنا ہوتا مگر ہمیں شایع ہی نہ تھا، بلکہ ہم تو حق کو ناحق کے سر پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ باطل کے سر کو کچل دیتا ہے، پھر وہ اسی وقت نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ اور تم پر افسوس ہے کہ ایسی ناحق باتیں بنایا کرتے ہو، حالانکہ جو لوگ فرشتے آسمان اور زمین میں ہیں سب اسی کے بندے ہیں، اور جو فرشتے اس سرکار میں ہیں نہ تو وہ اس کی عبادت کی شیخی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں، رات اور دن اس کی تسبیح کیا کرتے ہیں اور کبھی کاہلی نہیں کرتے۔ اور ان لوگوں نے جو معبود زمین میں بنا رکھے ہیں کیا وہی لوگوں کو زندہ کریں گے؟ اگر بفرض محال زمین و آسمان میں خدا کے سوا چند معبود ہوتے تو دونوں کب کے برباد ہو گئے ہوتے۔ تو جو باتیں یہ لوگ اپنے جی سے اس کے بارے میں بنایا کرتے ہیں، خدا جو عرش کا مالک ہے ان تمام عیبوں سے پاک و پاکیزہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتا ہے اس کی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، ہاں اور لوگوں سے باز پرس ہوگی۔ کیا ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر کچھ اور معبود بنا رکھے ہیں؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہو کہ بھلا اپنی دلیل تو پیش کرو۔ جو میرے زمانے میں ساتھ ہیں ان کی کتاب
قرآن اور جو لوگ مجھ سے پہلے تھے ان کی کتابیں توریت وغیرہ یہ موجود ہیں، ان میں خدا کا شریک بتا دو، بلکہ ان میں سے اکثر تو حق بات کو جانتے ہی نہیں۔ تو جب حق کا ذکر آتا ہے یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے جب کبھی کوئی رسول بھیجا تو اس کے پاس ہم یہی بھیجتے رہے کہ بس ہمارے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں، تو میری عبادت کیا کرو۔ اور اہل مکہ کہتے ہیں کہ خدا نے فرشتوں کو اپنی اولاد بیٹیاں بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک و پاکیزہ ہے، بلکہ وہ فرشتے خدا کے معزز بندے ہیں۔ یہ لوگ اس کے سامنے بڑھ کر بول نہیں سکتے، اور یہ لوگ اسی کے حکم پر چلتے ہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، غرض سب کچھ وہ خدا جانتا ہے۔ اور یہ لوگ اس شخص کے سوا جس سے خدا راضی ہو کسی کی سفارش بھی نہیں کرتے، اور یہ لوگ خود اس کے خوف سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ اور ان میں سے جو کوئی یہ کہہ دے کہ خدا نہیں بلکہ میں معبود ہوں تو وہ مردود بارگاہ ہوا، ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے، اور سرکشوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ جو لوگ کافر ہو بیٹھے، کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین دونوں بستہ بند تھے، تو ہم نے دونوں کو شکافتہ کیا، کھول دیا، اور ہم ہی نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو کیا اس پر بھی یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے؟ اور ہم ہی نے زمین پر بھاری بوجھل پہاڑ بنائے تاکہ زمین ان لوگوں کو لے کر کسی طرف جھک نہ پڑے، اور ہم ہی نے اس میں لمبے چوڑے رستے بنائے تاکہ یہ لوگ اپنی اپنی منزل مقصود کو جا پہنچیں، اور ہم ہی نے آسمان کو چھت بنایا جو ہر طرح سے محفوظ ہے، اور یہ لوگ اس کی آسمانی نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ اور وہی وہ قادر مطلق ہے جس نے رات اور دن اور آفتاب اور ماہتاب کو پیدا کیا کہ سب کے سب ایک ایک آسمان میں پیر کر چکر لگا رہے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی کسی فرد بشر کو سدا کی زندگی نہیں دی، تو کیا اگر تم مر جاؤ گے تو یہ لوگ ہمیشہ جیا ہی کریں گے؟ ہر شخص ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور ہم تمہیں مصیبت و راحت میں امتحان کی غرض سے آزماتے ہیں، اور آخر کار ہماری ہی طرف لوٹا لیے جاؤ گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہیں کفار دیکھتے ہیں تو بس تم سے مسخرہ پن کرتے ہیں۔ کیا یہی حضرت ہیں جو تمہارے معبودوں کو بری طرح یاد کیا کرتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ خود خدا کی یاد سے انکار رکھتے ہیں؟ تو ان کی بے وقوفی پر ہنسنا چاہیے۔ آدمی تو بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں عنقریب ہی تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاؤں گا، تو تم مجھ سے جلدی کی دھوم نہ مچاؤ۔ اور لطف تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ اور جو لوگ کافر ہو بیٹھے، کاش اس وقت کی حالت سے آگاہ ہوتے کہ جہنم کی آگ میں کھڑے ہوں گے، اور نہ اپنے چہروں پر سے آگ کو ہٹا سکیں گے، اور نہ اپنی پیٹھ سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ قیامت کچھ جتا کر تو آنے سے رہی، بلکہ وہ تو اچانک ان پر آ پڑے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی۔ پھر اس وقت ان میں نہ اس کے ہٹانے کی مجال ہوگی اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ تم ہی نہیں، تم سے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی مسخرہ پن کیا جا چکا ہے، تو ان پیغمبروں سے مسخرہ پن کرنے والوں کو اس سخت عذاب نے آ گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے پوچھو کہ خدا کے عذاب سے بچانے میں رات کو یا دن کو تمہارا کون پہرا دے سکتا ہے؟ اس پر ڈرنا تو درکنار، بلکہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرتے ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے کچھ اور پروردگار ہیں کہ جو ان کو ہمارے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ وہ کیا بچائیں گے؟ یہ لوگ خود اپنی آپ تو مدد کر ہی نہیں سکتے، اور نہ ہمارے عذاب سے انہیں پناہ دی جائے گی۔
بلکہ ہم نے ہی ان کو اور ان کے بزرگوں کو آرام و چین دیا یہاں تک کہ ان کی عمریں بڑھ گئیں، تو پھر کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم روئے زمین کو چاروں طرف سے قبضہ کرتے اور اس کو فتح کرتے چلے آتے ہیں؟ تو کیا اب بھی یہی لوگ کفار مکہ غالب اور در ہیں؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ میں تو بس تم لوگوں کو وحی کے مطابق عذاب سے ڈراتا ہوں، مگر تم لوگ گویا بہرے ہو، اور بہروں کو جب ڈرایا جاتا ہے تو وہ پکارنے ہی کو نہیں سنتے، ڈریں کیا خاک۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کہیں ان کو تمہارے پروردگار کے عذاب کی ذرا سی ہوا بھی لگ گئی تو بے ساختہ بول اٹھے، ہائے افسوس، واقعی ہم ہی ظالم تھے۔ اور قیامت کے دن تو ہم بندوں کے بھلے برے اعمال تولنے کے لیے انصاف کی ترازویں کھڑی کر دیں گے، تو پھر کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم حساب کرنے کے واسطے بہت کافی ہیں۔ اور ہم ہی نے یقیناً موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل کی جدا کرنے والی کتاب توریت اور پرہیزگاروں کے لیے السرقاپا نور اور نصیحت عطا کی، جو بے دیکھے اپنے پروردگار سے خوف کھاتے ہیں، اور یہ لوگ روز قیامت سے بھی ڈرتے ہیں۔ اور یہ قرآن بھی ایک بابرکت تذکرہ ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، تو کیا تم لوگ اس کو نہیں مانتے؟ اور اس میں بھی شک نہیں کہ ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے فہم سلیم عطا کی تھی، اور ہم ان کی حالت سے خوب واقف تھے جب انہوں نے اپنے منہ بولے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیں جن کی تم لوگ مجاوری کرتے ہو آخر کیا بلا ہیں؟ وہ لوگ بولے، ہم اور تو کچھ نہیں جانتے مگر اپنے بڑے بوڑھوں کو انہی کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا، یقیناً تم بھی اور تمہارے بزرگ بھی کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ لوگ کہنے لگے، تو کیا تم ہمارے پاس حق بات لے کر آئے ہو یا تم بھی یوں ہی دل لگی کرتے ہو؟ ابراہیم نے کہا، مذاق نہیں، ٹھیک کہتا ہوں کہ تمہارے معبود بت نہیں بلکہ تمہارا پروردگار آسمان اور زمین کا مالک ہے جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں خود اس بات کا تمہارے سامنے گواہ ہوں۔ اور اپنے جی میں کہا، خدا کی قسم، تمہارے پیٹ پھیرنے کے بعد میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ چنانچہ ابراہیم نے ان بتوں کو توڑ کر چکنا چور کر ڈالا، مگر ان کے بڑے بت کو اس لیے رہنے دیا تاکہ یہ لوگ عید سے پلٹ کر اس کی طرف رجوع کریں۔ جب کفار کو معلوم ہوا تو کہنے لگے، جس نے یہ گستاخی ہمارے معبودوں کے ساتھ کی ہے اس نے یقینی بڑا ظلم کیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے، ہم نے ایک نوجوان کو جس کو لوگ ابراہیم کہتے ہیں ان بتوں کا بری طرح ذکر کرتے سنا تھا۔ لوگوں نے کہا، تو اچھا اس کو سب لوگوں کے سامنے گرفتار کر کے لے آؤ تاکہ وہ جو کچھ کہے لوگ اس کے گواہ رہیں۔ غرض ابراہیم آئے اور لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیوں ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ ابراہیم نے کہا، بلکہ یہ حرکت ان بتوں خداؤں کے بڑے خدا نے کی ہے، تو اگر یہ بت بول سکتے ہو تو انہی سے پوچھ دیکھو۔ اس پر ان لوگوں نے اپنے جی میں سوچا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، بے شک تم ہی لوگ خود برسر ناحق ہو۔ پھر ان لوگوں کے سر اسی گمراہی میں جھکا دیے گئے، اور تو کچھ بن نہ پڑا مگر یہ بولے کہ تم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ بت بولا نہیں کرتے، پھر ان سے کیا پوچھیں؟ ابراہیم نے کہا، تو کیا تم لوگ خدا کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع ہی پہنچا سکتی ہیں اور نہ تمہارا کچھ نقصان ہی کر سکتی ہیں؟ تف ہے تم پر اور اس چیز پر جسے تم خدا کے سوا پوجتے ہو، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ آخر وہ لوگ باہم کہنے لگے کہ اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔
غرض ان لوگوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا تو ہم نے فرمایا اے آگ تو ابراہیم پر بالکل ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث ہو جا کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ چال بازی کرنی چاہی تھی تو ہم نے ان سب کو ناکام کر دیا، اور ہم ہی نے ابراہیم اور لوط کو سرکشوں سے صحیح و سالم نکال کر اس سرزمین شام بیت المقدس میں جا پہنچایا جس میں ہم نے سارے جہان کے لیے طرح طرح کی برکت عطا کی تھی، اور ہم نے ابراہیم کو انعام میں اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عنایت فرمایا، اور ہم نے سب کو نیک بخت بنایا اور ان سب کو لوگوں کا پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ان کی ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کے پاس نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی بھیجی تھی، اور یہ سب کے سب ہماری ہی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور لوط کو بھی ہم ہی نے فہم سلیم اور نبوت عطا کی، اور ہم ہی نے اس بستی سے جہاں کے لوگ بدکاریاں کرتے تھے نجات دی۔ اس میں شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے بدکار آدمی تھے، اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ نیکوکار بندوں میں سے تھے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوط سے بھی پہلے ہم نے نوح کو نبوت پر فائز کیا۔ جب انہوں نے ہم کو آواز دی تو ہم نے ان کی دعا سن لی، پھر ان کو اور ان کے ساتھیوں کو طوفان کی بڑی سخت مصیبت سے نجات دی، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کے مقابلے میں ان کی مدد کی۔ بے شک یہ لوگ بھی بہت برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو ڈبا مارا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو داؤد اور سلیمان کا واقعہ یاد دلاؤ جب یہ دونوں ایک کھیتی کے بارے میں جس میں رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریاں گھس کر چر گئی تھیں فیصلہ کرنے بیٹھے، اور ہم ان لوگوں کے قصے کو دیکھ رہے تھے کہ باہم اختلاف ہوا، تو ہم نے سلیمان کو اس کا صحیح فیصلہ سمجھا دیا، اور یوں تو سب کو ہم ہی نے فہم سلیم اور علم عطا کیا، اور ہم ہی نے پہاڑوں کو داؤد کا تابع بنا دیا تھا کہ ان کے ساتھ خدا کی تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی تابع کر دیا تھا، اور ہم ہی یہ عجائب کیا کرتے تھے، اور ہم ہی نے ان کو تمہاری جنگی پوشش زرہ کا بنانا سکھا دیا تاکہ تمہیں ایک دوسرے کے وار سے بچائے، تو کیا تم اب بھی اس کے شکر گزار بنو گے؟ اور ہم ہی نے بڑے زوروں کی ہوا کو سلیمان کا تابع کر دیا تھا کہ وہ ان کے حکم سے اس سرزمین بیت المقدس کی طرف چلا کرتی تھی جس میں ہم نے طرح طرح کی برکتیں عطا کی تھیں، اور ہم تو ہر چیز سے خوب واقف تھے اور ہیں۔ اور جنات میں سے جو لوگ سمندر میں غوطہ لگا کر جواہرات نکالنے والے تھے اور اس کے علاوہ اور کام بھی کرتے تھے، سلیمان کا تابع کر دیا تھا، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے کہ بھاگ نہ جائیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایوب کا قصہ یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ خداوندہ بیماری تو میرے پیچھے لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے کہیں بڑھ کے ہے، مجھ پر ترس کھا۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، بس ہم نے ان کا جو کچھ دکھ درد تھا رفع کر دیا، اور انہیں ان کے لڑکے پالے، بلکہ ان کے ساتھ اتنے بھی اور بھی محض اپنی خاص مہربانی سے اور عبادت کرنے والوں کی عبرت کے واسطے عطا کیے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کے واقعات یاد کرو کہ یہ سب صابر بندے تھے، اور ہم نے ان سب کو اپنی خاص رحمت میں داخل کر لیا، بے شک یہ لوگ نیک بندے تھے۔ اور ذوالنون یونس کو یاد کرو جبکہ غصے میں آ کر چلتے ہوئے اور یہ خیال کیا کہ ہم ان پر روزی تنگ نہ کریں گے، تو ہم نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، تو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں گھبرا کر چلا اٹھا کہ پروردگارا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں رنج سے نجات دی، اور ہم تو ایمانداروں کو یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں۔
اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے مایوسی کی حالت میں اپنے پروردگار سے دعا کی، اے میرے پالنے والے، مجھے تنہا بے اولاد نہ چھوڑ، اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ تو ہم نے ان کی دعا سن لی اور انہیں یحییٰ سا بیٹا عطا کیا، اور ہم نے ان کے لیے ان کی بیوی کو اچھی بنا دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے، اور ہم کو بڑی رغبت اور خوف کے ساتھ پکارا کرتے تھے، اور ہمارے آگے گڑ گڑایا کرتے تھے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بیوی کو یاد کرو جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی، تو ہم نے ان کے پیٹ میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور ان کو اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو سارے جہان کے واسطے اپنی قدرت کی نشانی بنائی۔ بے شک یہ تمہارا دین اسلام ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تو میری ہی عبادت کرو۔ اور لوگوں نے باہم اختلاف کر کے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، حالانکہ وہ سب کے سب ہر پھر کے ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ اس وقت فیصلہ ہو جائے گا کہ جو شخص اچھے کام کرے گا اور وہ ایماندار بھی ہو تو اس کی کوشش اکارت نہ جائے گی، اور ہم اس کے اعمال لکھتے جاتے ہیں۔ اور جس بستی کو ہم نے تباہ کر ڈالا، ممکن نہیں کہ وہ لوگ قیامت کے دن ہر پھر کے ہمارے پاس نہ لوٹیں۔ بس اتنا توقف تو ضرور ہوگا کہ جب یاجوج ماجوج سد سکندری کی قید سے کھول دیے جائیں، اور یہ لوگ زمین کی ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نکل پڑیں، اور قیامت کا سچا وعدہ نزدیک آ جائے، پھر تو کافروں کی آنکھیں ایک دم سے پتھرا ہی جائیں، اور کہنے لگیں، ہائے ہماری شامت کہ ہم تو اس دن سے غفلت ہی میں پڑے رہے، بلکہ سچ تو یوں ہے کہ اپنے اوپر ہم آپ ظالم تھے۔ اس دن کہا جائے گا کہ اے کفار، تم اور جس چیز کی تم خدا کے سوا پرستش کرتے تھے، یقیناً جہنم کا ایندھن جلاون ہوگے، اور تم سب کو اس میں اترنا پڑے گا۔ اگر یہ سچے معبود ہوتے تو انہیں دوزخ میں نہ جانا پڑتا، اور اب تو سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان لوگوں کی دوزخ میں چیخ چڑھاڑ ہوگی، اور یہ لوگ اپنے شور و غل میں کسی کی بات بھی نہ سنیں گے۔ ہاں، البتہ جن لوگوں کے واسطے ہماری طرف سے پہلے ہی سے بھلائی تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، وہ لوگ دوزخ سے دور ہی دور رکھے جائیں گے، یہاں تک کہ یہ لوگ اس کی بھنک بھی نہ سنیں گے، اور یہ لوگ ہمیشہ اپنی من مانگی مرادوں میں چین سے رہیں گے۔ اور ان کو قیامت کا بڑے سے بڑا خوف بھی دہشت میں نہ لائے گا، اور فرشتے ان سے خوشی خوشی ملاقات کریں گے، اور یہ خوشخبری دیں گے کہ یہی وہ تمہارا خوشی کا دن ہے جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ وہ دن ہوگا جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جس طرح خطوں کا تومار لپیٹا جاتا ہے، جس طرح ہم نے مخلوقات کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر چھوڑیں گے۔ یہ وہ وعدہ ہے جس کا کرنا ہم پر لازم ہے، اور ہم اسے ضرور کر کے رہیں گے۔ اور ہم نے تو نصیحت توریت کے بعد یقیناً زبور میں لکھ ہی دیا تھا کہ روئے زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ اس میں عبادت کرنے والوں کے لیے احکام خدا کی تبلیغ ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو تم کو سارے دنیا جہان کے لوگوں کے حق میں السرتاپا رحمت بنا کر بھیجا۔ تم کہہ دو کہ میرے پاس تو بس یہی وحی آئی ہے کہ تم لوگوں کا معبود بس یکتا خدا ہے، تو کیا تم اس کے فرما بردار بندے بنتے ہو؟ پھر اگر یہ لوگ اس پر بھی منہ پھیریں تو تم کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں خبر کر دی ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے قریب آ پہنچا یا ابھی دور ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ اس بات کو بھی جانتا ہے جو پکار کر کہی جاتی ہے، اور جسے تم لوگ چھپاتے ہو اس سے بھی خوب واقف ہے۔ اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ شاید یہ تاخیر عذاب تمہارے واسطے امتحان ہو، اور ایک معین مدت تک تمہارے لیے چین ہو۔
آخر رسول نے دعا کی، اے میرے پالنے والے، تو ٹھیک ٹھیک میرے اور کافروں کے درمیان فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے کہ اسی سے ان باتوں میں مدد مانگی جاتی ہے جو تم لوگ بیان کرتے ہو۔